الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وأهل بيته وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حمد و صلاة کے بعد نہایت قابل عزت و احترام علماء کرام ثناخان مصطفیٰ، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا فضل، اس کا شکر، اس کی مہربانی، اس کی توفیق سے آج کی شب بھی ہم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوبصورت محفل میں حاضر ہیں. آج کی یہ خوبصورت محفل محترم جناب ملک محمد مشتاق صاحب نے ہر سال کی طرح اپنے گھر میں سجائی. ہم سب حاضر ہوئے. اللہ پاک ہم سب کھانا، مل بیٹھنا اور اپنے نبی کے ساتھ ان محبتوں اور چاہتوں کا جو انداز، آقا کا ذکر سن اور سنا کر ہم کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں بھی قبول ہو جائے اور مالک راضی ہو جائے. میں تو آج میزبان ہوں، مہمان نہیں ہوں. اس گھر کے ساتھ اس وقت سے تعلق ہے جس وقت ابھی طالب علم تھا. نہ قرآن پاک کی کسی آیت مقدسہ کا ترجمہ آتا تھا، نہ کوئی تفسیر آتی تھی، نہ کوئی حدیث پاک کا علم پڑھ رکھا تھا. سید پور سے جب چھٹی میں یہاں اس گورنمنٹ ہائی اسکول میں داخل ہوئے اور حضور قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود ساتھ تشریف لائے. اللہ پاک حضور قبلہ عالم کی مزار پر انوار پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے. اور اس وقت ہیڈ ماسٹر تھے قاضی صاحب، اللہ پاک ان کے بھی قبر مبارک پہ کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے. مجھے یاد ہے ہم گاڑی پہ آئے تو ملک صاحب کی یہ دکان ہوتی تھی تیل والی ایجنسی، تو اکثر حضور قبلہ صاحب جب بھی کہیں آنا جانا ہوتا تھا تو یہاں ضرور رکتے تھے ان کے پاس. تو اس دن بھی اسی روٹین کے مطابق آئے، گاڑی وہاں کھڑی کی، وہاں سے خود میرے ساتھ ہائی سکول میں تشریف لے گئے، داخل کروایا. پھر ہمارے چھٹی سے میٹرک تک کے دوست بھی، بھائی بھی، ساتھی بھی، ہمارے کلاس کے مانیٹر بھی ملک شاہد ایوب صاحب، اللہ پاک انہیں بھی سلامت رکھے. تو وہ ایک سال میں سائیکل پہ سید پور سے یہاں خان پر آنا جانا رہا. اگلے سال مجھ سے چھوٹی سسٹر تھی، وہ جب چھٹی میں آئی تو اسے بھی یہاں داخل کروایا. کو 2-3 ماہ یا
کو 5-6 ماہ سائیکل پہ ہم دونوں بہن بھائی آتے جاتے رہے۔ راستہ خراب تھا اور آج بھی اسی طرح وہ پرانا راستہ، کئی دفعہ ایسا ہونا کہ راستے میں سائیکل پنچر ہو جانی، الٹا اسے بھی اٹھانا پڑتا۔ تو صوفی قاسم صاحب ہوتے تھے، یہ ایک پرانی یادیں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہمارے تعلق، یہ ہماری محبتیں، یہ کوئی آج پیر یا مولوی بن کے نہیں بنے، اس گھر کے ساتھ ہمارا بچپن سے ایک تعلق جڑا ہوا ہے۔ اس وقت جب ہم کچھ بھی نہیں تھے تو یہ گھر اس وقت ہمیں ہمارے بزرگوں نے دکھایا تھا۔ گزرے ہوئے وقت کو یاد رکھنا یہ بہت بڑی انسانیت بھی ہے، اور وفا کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب آپ کچھ بھی نہیں تھے نا، اس وقت جو آپ کے تھے، جب آپ کچھ بن جائیں تو انہیں بھول جائیں تو پھر یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ اگر اللہ پاک آپ کو کوئی مرتبے دے دیتا ہے، عزتیں دے دیتا ہے، کوئی عہدے عطا فرما دیتا ہے، تو پھر اس عزت یا اس عہدے کے نشے میں آپ اپنا ماضی بھول جائیں تو پھر آپ وفادار نہیں ہیں، آپ پھر خود غرض ہیں۔ اس وقت آپ کی طلب تھی، آپ کی ضرورت تھی، وہ پوری ہوتی رہی۔ آج اللہ نے آپ کو عزت دے دی تو آپ وہ پرانے سارے تعلق ہی بھول گئے۔ تو جب وہ چھوٹی سسٹر بھی میرے ساتھ داخل ہو گئی، کو 2-4-6 ماہ سائیکل پہ آنا جانا ہوا، لیکن روزانہ پریشانی ہوتی، تو صوفی قاسم صاحب ہوتے تھے، اللہ ان کی بھی قبر پہ کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ سید پور میں 2 ہی گاڑیاں ہوتی تھی، ایک حاجی رب نواز کی اور ایک صوفی قاسم صاحب کی۔ تو صوفی قاسم صاحب عقیدت والا، محبت والا بندہ تھا، اور حاجی رب نواز تو صاحب کا بیعت تھا، وہ آج بھی ہے، اللہ اسے سلامت رکھے۔ مرید بننا کوئی یہ مشکل کام کوئی نہیں ہے، مرید بن کر اس تعلق کو قائم رکھنا یہ کمال ہے۔ اور ہمارے شیخ کامل اکثر ایک بات ارشاد فرماتے تھے، کیونکہ آج اس نسبت کے حوالے سے گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور تعلق میں نے بتایا کہ ہمارا اس وقت ہے جب میں 6ٹھی میں آیا تھا۔ فرماتے تھے کہ اگر کسی لڑکے لڑکی کی شادی ہو جائے نا، عقد نکاح ہو جائے، اور لڑکی رہے کراچی اور لڑکا جناب رہے لاہور میں، بے شک نکاح ہو چکا ہے، میاں بیوی کہلاتے ہیں۔ حضور فرمایا کرتے تھے اکثر جب کوئی مرید بنتا نا، اتنی جلدی سے تو آپ مرید بناتے بھی نہیں تھے، جس طرح آج کل پیران عظام بناتے ہیں، اعلانات ہوتے ہیں، اور آگے جو وہ خلیفے رکھے ہوتے ہیں، وہ آؤ جس نے مرید ہونا آؤ جلدی مرید ہو جاؤ۔ ہمارے شیخ کامل کا یہ نہ طریقہ تھا نہ یہ انداز تھا۔ ہم اولاد ہو کر پتہ نہیں کتنی مرتبہ عرض کیا، پھر میری پھوپھی جان اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، میں اور میرے تایا زاد بھائی صاحبزادہ سید علی الحسنین بخاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ پاک ان کی بھی قبر پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ہم دونوں کٹھے بیعت ہوئے تھے حضرت صاحب سے، اور ہم نے سفارشی اپنی پھوپھی جان کو بنایا تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور ابا جی انہیں بیعت کر لیں، یہ کسی ٹھگ کے آگے چڑھ جائیں گے۔ تو ان کی سفارش پہ پھر ہمیں توبہ کی نسبت وہ بھی نصیب ہوئی الحمدللہ۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مرید ہونا کوئی کمال نہیں ہے، مرید ہو کر پھر شیخ کا مراد بن جانا یہ کمال ہے۔ شیخ یاد کرے کہ ہاں وہ فلانا کدھر ہے، تو شیخ ایسے نہیں یاد کرتے، وہ جب وہ رنگ چڑھتا ہے اور حضور کی اتباع کا جو سبق، حضور کی غلامی کا جو سبق اللہ کے ولی دیتے ہیں، جب اس میں رنگے جاتے ہیں تو پھر شیخ کی وہ طلب بن جاتے ہیں، پھر وہ مراد بن جاتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے تھے اگر کسی کا عقد نکاح ہو جائے
بیوی رہتی ہو کراچی، لڑکا رہتا ہو جناب لاہور، تو ساری زندگی کبھی اولاد نہیں ہو سکتی۔ بے شک نکاح ہو گیا، فرمایا اولاد تب ہوگی جب وہ اکٹھے رہیں گے، پھر مالک کا فضل بھی ساتھ شامل ہوگا، اس کا امر اس کا حکم ہوگا، پھر اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ رسماً مرید بن جانا کوئی فائدہ نہیں، بیکار ہے۔ نہ شیخ کے ساتھ کوئی تعلق، نہ شیخ کا قرب، نہ شیخ کی صحبت، نہ شیخ کے مزار پہ جانا نصیب، نہ ان کی اولاد کے ساتھ ان کے جانشین کے پاس بیٹھنا نصیب۔ پھر اسی لڑکے لڑکی جیسی مثال ہے کہ نکاح تو ہو گیا لیکن بے فائدہ ہے، پھل کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں، ثمر کوئی نہیں۔ تو جب کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وہ تعلق نصیب ہو جائے، مرید بن گئے، لیکن جو فیض شیخ کی بارگاہ سے ملنا ہے وہ تب ملے گا جب صحبت اختیار کرو گے، سنگت اختیار کرو گے، آنا جانا کثرت سے رہے گا، پھر شیخ کی نظر میں آؤ گے، جتنی محبت بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی پھر فیض جاری ہوتا چلا جائے گا۔ تو وہ صوفی قاسم صاحب حضور قبلہ عالم نے انہیں حکم دیا کہ بچے دونوں جاتے ہیں خانپور، تو اس طرح کیا کرو صبح انہیں لے بھی جایا کرو تو پھر واپس بھی لے آیا کرو۔ انہوں نے عرض کیا جی کہ حضور میں بالکل لے بھی جاؤں گا لے بھی آؤں گا، لیکن جو چھٹی کا ٹائم ہے اس ٹائم پہ میں پہنچ نہیں سکتا، کچھ وقت انہیں وہاں پھر میرا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو حضور قبلہ عالم نے مجھے اور ساتھ جو چھوٹی میری سسٹر تھی، اس وقت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر اللہ کی ولی کی نگاہ یہ دیکھ رہی ہے تو پھر مصطفیٰ کریم کی نگاہ نبوت اپنے غلاموں کو نہیں دیکھتی؟ اگر اللہ کے ولی کی نگاہ، حضور کو 16 سال ہو گئے وصال فرمائے ہوئے، 17 شروع ہے، اور جب میں چھٹی میں تھا اور اب 20-22 سال کا یہ عرصہ بنتا ہے، 20-22 سال پہلے اللہ کے ولی کی نگاہ یہ دیکھ رہی تھی کہ اس گھر کی محبت جو آج میری موجودگی میں ہے یہی رہے گی۔ تو کیا نگاہ مصطفیٰ ابو بکر صدیق کو نہیں دیکھ رہی تھی؟ نگاہ مصطفیٰ فاروق اعظم کو نہیں تکتی تھی؟ نگاہ مصطفیٰ عثمان غنی کو نہیں دیکھتی تھی؟ نگاہ مصطفیٰ علی المرتضیٰ کو نہیں دیکھتی تھی؟ وہ نگاہ نبوت اپنے غلاموں کو دیکھتی تھی، اسی لیے تو خلفاء میں شمار رکھا۔ یہ ترتیب حضور نے قائم کی۔ اللہ کے ولی نے اس وقت دیکھ لیا، گھر تو اس وقت بھی یہاں مریدوں کے بڑے تھے، کسی کو بھی حکم دیتے تو ہر کوئی لبیک کہتا، لیکن یہ 20-25 سال کے اس عرصے میں اس بندہ عاجز نے بہت کچھ دیکھا۔ میں ایک سبق کے طور پہ آپ کو سبق سنا رہا ہوں، نہ کسی کی نفی کر رہا ہوں، نہ ہی یہ مقصد ہے، نہ ہی مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ یہ ایک اصلاح کے طور پہ، فکر کے طور پہ اور عقیدے کے طور پہ بھی بتا رہا ہوں کہ اگر اللہ کے ولی کی نگاہ یہ دیکھتی ہے تو پھر نگاہ نبوت کا عالم کیا ہے۔ اور ملک مشتاق صاحب کے منہ پہ بیٹھ کے یہ بات نہیں ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنا حساب دینا ہے، انہوں نے اپنا دینا ہے، نہ انہوں نے میرا حساب دینا ہے نہ میں نے ان کا دینا ہے۔
لیکن اس 16-17 سالوں میں پریکٹیکل جو کچھ میں نے دیکھا، بہت سارے لوگ تھے جو اس وقت حضور قبلہ عالم کے دائیں بائیں بیٹھتے تھے، صبح شام حاضر ہوتے تھے، اب کبھی نظر نہیں آتے، اور ہو سکتا نظر آئے بھی تو یہ توفیق ہی نہ ہو انہیں۔ لیکن جس طرح اس وقت دیکھا اسی طرح آج بھی دیکھتے ہیں۔ جو عقیدت، جو محبت، جو تعظیم اس وقت ملک صاحب کی تھی، اور شاید بہت سے لوگوں کو یہ بھی پتہ نہ ہو، یہ حضور قبلہ حضرت صاحب کے مرید نہیں ہیں، یہ ایک محبت کا اور اہل بیت کا جو ایک ادب اور جو محبت ان کے دل میں ہے، یہ اس محبت کو نبھا گئے۔ تو پھر نگاہ ولی اگر یہ تاثیر رکھتی ہے، یہ پہچان رکھتی ہے، تو یہ جتنے آج فتنے ہیں اگر اسی سے سبق لے لو تو پھر یہ خلفاء کی ترتیب، کیا خلفاء کی عظمتیں، ان کے مقام، یہ فتنے پیدا ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ یہ تب ہوتے ہیں جب یہ اپنا اندر اپنا یہ من خراب ہوتا ہے، اپنا برتن ناپاک ہوتا ہے، پھر ناپاک میں پاک چیز تو نہیں آ سکتی۔ یہ کئی دن بیمار ہو جاتے ہیں، اب عمر کا تقاضا ہے، مختلف قسم کی بیماریاں، اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائے، یہ جب نیچے نہیں حاضر ہو سکتے نماز کے لیے تو ہر نماز میں ان کی یاد ضرور رہتی ہے، اور جب تھوڑی سی انہیں اللہ پاک صحت عطا فرماتا ہے تو یہ جس طرح حضرت صاحب کی موجودگی میں نماز وہیں جا کے پڑھا کرتے تھے، یہ آج چلنے کے قابل نہیں، صحت ایسی ہے کہ موٹر سائیکل چلانے کی بھی قابل نہیں، لیکن یہ نہیں رہ سکتے، یہ پہنچ جاتے ہیں۔ جہاں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں ادب ہو، جہاں محبت ہو، وہاں پھر عیب نظر نہیں آتے، اور جہاں پیر خانہ ہو وہاں اگر عیب ہوں بھی تو وہ عیب نظر نہیں آتے، کیونکہ وہ مقام ایسا ہے، جگہ ایسی ہے، وہ جگہ ادب والی اتنی ہے کہ وہاں مرید کی کیا اوقات ہے کہ وہ پیر خانے میں تنقید کرے۔ باپ نمازی ہے نہیں، بیٹا چاہے مفتی بن جائے، کیا شریعت اجازت دے گی کہ بیٹا جناب باپ کی گستاخی کرے، یا باپ کو کہے ابا تم ٹھیک نہیں، میں اور زیادہ پڑھ گیا، میں زیادہ پتا، میں اور متقی بن گیا۔ شریعت کبھی بھی اجازت کیوں علامہ صاحب دیتی؟ شریعت کبھی بھی اجازت نہیں دیتی۔ کیوں نہیں دیتی؟ اللہ نے باپ کا مرتبہ ہی اعلیٰ رکھا ہے، بیٹا جو کچھ بھی بن جائے وہ بیٹا ہی رہے گا۔ ماں نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، نہیں رکھتی، بیٹا وقت کا غوث بن جائے، قطب بن جائے، ولی بن جائے، مالک کا قرب نصیب ہو جائے، اس کی جنت تو اس کی ماں کے پاؤں تلے ہی ہے، وہ کبھی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو جہاں ہاتھ دے دیے ہوں، جہاں بندہ توبہ کر کے آئے، عہد کر کے آئے، وفا کا مرید بن جائے، تو دوسرے لفظ پنجابی کہتے ہیں نالے ماسی دا نالے چونیاں، پھر وہاں کیا فیض نصیب ہوگا؟ کچھ تکبر کی نظر ہو جاتے ہیں، کچھ حسد کی نظر ہو جاتے ہیں، کچھ حاسدین کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی بدعقیدیوں سے محفوظ رکھے، ایسی بد نصیبی سے اللہ پاک محفوظ رکھے۔ عرض کرنے کا جو مقصد تھا کہ اس گھر کے ساتھ جو ہمارا ایک محبت کا تعلق ہے، پیر مرید کا تعلق نہیں ہے، یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، نہیں تو یہاں جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے
80 نہیں بلکہ 90% لوگ یہی کہتے ہوں گے کہ ملک صاحب مرید ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مرید نہیں ہے، لیکن یہ ہماری مراد ہے. مراد بننے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، ادب کرنا پڑتا ہے. اور یقین جانیں جس دن فرض نماز میں یہ نہیں ہوتے، خود بخود یہ دل میں یاد آ جاتے کہ ملک صاحب نہیں آئے. یہ کیفیت کیوں بنتی ہے؟ یہ محنت سے بنتی ہے. اور انہیں ذرا سا بھی کوئی مسئلہ ہو، میں وہاں پہ موجود ہوں نہ ہوں، یہ فوراً کال کر لیتے. ہمارے دکھ سکھ ہر معاملہ، ہم ایسی باتیں، تقاضا بشری، ہر انسان کو پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں. شاید ان کی کچھ باتیں ان کے گھر والے نہ جانتے ہوں جو یہ میرے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے میری کچھ ایسی باتیں جو میری فیملی والے نہ جانتے ہوں، یہ جانتے ہوں گے. یہ تعلق، یہ قرب کس طرح ہوتا ہے؟ یہ نفرت سے، حسد سے، بخل سے نہیں بنتا، یہ ادب سے بنتا ہے. یہ ادب سے اور عقیدت سے، نسبت سے، عجز و انکساری سے بنتا ہے. آج کا سبق یہی ہے، چاہے والدین ہیں اولاد کے لیے، میاں بیوی ہیں ان کے لیے، بہن بھائی ہیں ان کے لیے، پیر مرید کا رشتہ ہے ان کے لیے، بڑا ہے چھوٹے ہیں یا چھوٹے بڑے کے لیے، ان سب کے لیے یہ سبق ہے کہ مقام تب بنے گا، آپ کی عزت تب بنے گی، آپ اس عروج بلندی کی طرف تب جائیں گے جب آپ کا یہ من صاف ہوگا. اور جو آپ کے لیے عزت والی جگہ ہے، چاہے والدین کی صورت میں، چاہے بڑے بھائی کی صورت میں، چاہے کسی سفید ریش داڑھی والے کی صورت میں، ہمارے نبی نے تو یہ دین دیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر سفید بال والا تمہیں کوئی نظر آئے نا تو اس کا حیا کر لو، اس کا وہ سفید بال دیکھ کے. ماں باپ تو رتبہ ہی بڑا اعلیٰ ہے، پیر مرید کا تو تعلق ہی بڑا اعلیٰ ہے. ہمارے نبی نے جو دین دیا، جو حضور سراپا رحمت بن کر آئے، حضور نے تو رحمت ہی رحمتیں بانٹی ہیں، محبت ہی محبت بانٹی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ نامی ایک شخص تھا جو حضور کی بارگاہ میں نہ کبھی کبھی دیہات سے آتا اور بڑا خوش طبع شخص تھا. حضور کی بارگاہ میں آ کے بیٹھتا تو کوئی ایسی بات کہہ دیتا جس سے حضور مسکرا پڑے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا ایسے، کوئی ایسی بات کہہ دینی کہ اس کی بات کا برا بھی محسوس نہیں کیا جاتا اور مسکرا پڑنا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ جو عبداللہ نامی شخص جب بھی آتا نا تو حضور کی کچہری لگی ہوتی، حضور تشریف فرما ہوتے، صحابہ تشریف فرما ہوتے، لیکن ادب اور عجز و انکساری کی کیفیات ایسی ہوتی کہ بات کرنی تو دور کی بات، حضور کے چہرے کی طرف کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو وہ عبداللہ نامی شخص جب بھی آتا تو بیٹھے بیٹھے اچانک کوئی ایسی بات کہہ دیتا کہ حضور مسکرا. ایک دن اسے پکڑ کے لایا گیا حضور کی بارگاہ میں، تو وہ حالت نشے میں تھا، شراب پی ہوئی تھی. حضور نے اس کے لیے حد مقرر فرمائی، فرمایا اس کی شرعی جو سزا بنتی ہے اسے کوڑے مارو. اب حضور نے حکم دے دیا، ٹھیک ہے جو اس کا گناہ ہے اس کی سزا دے دی جائے.
اسی مجلس میں سے ایک شخص بولا کہ معاذ اللہ اس پہ اللہ کی لعنت ہو، اس کی وجہ سے حضور کو اتنی تکلیف پہنچی۔ اس کا یہ کہنا تھا، حضور نے فرمایا چپ ہو جا، اس پہ لعنت نہ بھیج، جو اس نے جرم کیا تھا اس کی سزا کا حکم دے دیا ہے۔ تو جانتا نہیں یہ اللہ سے بھی اور اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا۔ میرے بھائیوں، اگر محبت ہے نا تو یہ سارے عیب ہو سکتا ہے چھپ جائے، معاف ہو جائے، درگزر ہو جائے، گستاخ نہ کبھی بننا۔ یہ ایک اتنی بڑی گستاخی جو ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے۔ کبھی بے ادب نہ بننا، کبھی گستاخ نہ بننا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں امید ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی رحمت کے صدقہ سے ہمیں ہدایت کے راستے پہ رکھے، ادب کرنے والوں میں رکھے، حیا کرنے والوں میں رکھے، تعظیم و تکریم کرنے والوں میں رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔